رویا۔ عزادارو 10 محرم شام غریبہ پھپھی کی پشت پہ آیا نہیں رویا۔ 11 محرم بابا کے لاشے سے آرام سے گزر گیا نہیں رویا۔ 35 سال رلا گئی سجاد کو زینب کی چادر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سنتے ہیں علماء سے ذاکرین سے کہ میرے مولا نے موت مانگی کیوں مانگی؟ عزادارو اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی موت نہیں مانگی، قاسم کے ٹکڑے دیکھے موت نہیں مانگی، اصغر کو تیر لگتا دیکھا موت نہیں مانگی۔ عزادارو پھپھی کے پشت پہ آیا موت نہیں مانگی۔ کب موت مانگی؟ جب یزید کا دربار سامنے تھا، زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ کالا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش سجاد یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا۔ ارے یزید کا دربار سامنے ہے، میری پھپھی کے سر پہ چادر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب 10 محرم کو نا شام غریبہ ساری بیبیاں آئی نا، کہنے لگی سجاد ہم باہر چلی جائیں یا ہم جل کے مر جائیں؟ میرے مولا نے کہا باہر چلی جائیں۔ کا پردہ کیسے بنائیں؟ چادریں تو لٹ گئیں۔ عزادارو میرے مولا نے کہا عزادارو بالوں سے اپنے سر منہ کا پردہ کرو۔ اچھا مولا بالوں کا پردہ کریں، سر کا پردہ کیسے کریں؟ کہ سر میں خاک ڈالو۔ ہر بی بی خاک ڈالتی رہی۔ اب 4 سال کی سکینہ آئی، کہنے لگی سجاد سب نے بالوں کا ارے پردہ کیا، میرے بال چھوٹے۔ اجرکم علی اللہ، جزاکم ربکم، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو زخمی بیبیاں جب بیم پلانا سوائیوں پہ سوار ہوئی نا علی کی بیٹیاں، 11 محرم جب یہ لاشے کے قریب آئی زینب عالیہ، عزادارو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا۔ بن پلانا سواریاں تھی، میں مشاہدے کے لیے کہا کرتا ہوں کبھی گھر میں بن پلانا سواری لے کے آنا، پھر اس پہ کسی مستور کو بٹھانا، پھر پیچھے سے کوئی چابک سے کوئی چیز مارنا، پھر اندازہ کرنا کیسے زینب عالیہ بیٹھی ہوگی سواری پہ۔ عزادارو مقتل میں جب اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پہ گرایا، علماء پڑھتے ہیں اس طرح گرایا جیسے زینب جیسے عباس آیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں عباس مرد تھا، زینب مستور تھی۔ ارے بھائی کے لاشے پہ آئی، لاشا نہیں تھا، پتھروں کا ڈھیر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، پتھروں کا ڈھیر تھا۔ عزادارو پتھر ہٹائے، کیسے ہٹائے؟ ہاتھ تو بندھے تھے، کونیوں کے ساتھ پتھر ہٹاتی رہی۔ پھر رخ بڑھ گیا مدینہ کی طرف، کنانا دیکھ یہ تیرا حسین ہے، یہ تیرا نواسہ حسین ہے، اور جسے بوسے دیا کرتا تھا، اور جسے دوش پہ سوار کرتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب 4 سال کی سکینہ قریب آئی، جس کی چھوٹی اولاد ہے، قریب آ کے کہتی ہے بابا بابا دیکھ جس نے تجھے قتل کیا اس نے مجھے تماچے مارے، بابا جس نے تجھے مارا اس نے میرے دور چھین لیے، وہ بابا دیکھ تو صحیح میرے رخسار زخمی ہے۔ میں ایک جگہ پہ یہ مسائل پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ اٹھے کہنے لگے قبلہ صاحب یہ 2 بہن بھائیوں کی عجیب غربت ہے، ایک کا گلا چھوٹا تھا، ظالم کا تیر بڑا تھا، ایک کے رخسار چھوٹے تھے، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو پھر سوار ہوئی علی کی بیٹیاں، جب کوفے کا بازار آیا، زینب عالیہ کی گود میں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی پھپھی جان مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے۔ میری بی بی نے کہا سکینہ یہ مدینہ نہیں، یہ کربلا نہیں، یہ کوفہ ہے۔ عزادارو یہ منظر چھت پہ بیٹھی ایک خاتون دیکھ رہی تھی، قریب آئی، پانی کا جام ہاتھ میں تھا، کہنے لگی اے بچی میری 3 دعائیں ہیں، پہلے میری دعائیں مانگ پھر پانی کا جام دوں گی۔ عزادارو کریم باپ کی کریم بیٹی نے پانی کا جام رکھا، کہا مستور مجھے دعائیں بتا۔ سنو کہ دعائیں، آخری جملہ منبر، آخری جملہ نماز کا وقفہ ہے۔ عزادارو اس مستور نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے دعا کر جس طرح تو قید ہوئی ہے میری بچی قید نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ پتہ نہیں کیسی قید تھی سکینہ کی۔ کا دوسری دعا
دعا کر جس طرح تو یتیم ہوئی ہے میری بچی یتیم نہ ہو۔ کا تیسری دعا کہنے لگی تیسری دعا یہ ہے مدینہ میں میرے سردار رہتے ہیں، میں سرداروں کو ماننے کے لیے نہیں گئی، دعا کر میں ان کے ملنے کے لیے جاؤں۔ اب زینب عالیہ نے کیا مستور اپنے سرداروں کو جانتی ہے؟ کہنے لگا ہاں جانتی ہوں، میرے سردار کا نام حسین ہے، حسین کا نام آنا تھا۔ کہنے لگی میری سردار کی ایک اجرکم اللہ ایک بہن ہے جس کا نام زینب ہے۔ عزادارو میری بی بی نے کہا وہی مستور ہے مستور، وہ بی بی یہاں مل جائے پہچان لے گی۔ قریب آ کے کہتی ہے کجا میری بی بی زینب، کجا کوفے کا بازار۔ عزادارو میری بی بی نے بالوں کو ہٹایا، قوم میں حبیبہ پہچان وہ زینب میں ہوں تو سر نوکے نیزہ پہ ہے، وہ میرے بھائی حسین کا ہے۔ ہمیں کربلا میں لٹ پڑ گئی، اور میرا اکبر مارا گیا، اور میرا قاسم مارا گیا، ہمیں قید کر کے شام نے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب